مسیح میں سب بہن بھائیوں کو سلام. میں ایونجلسٹ ایلون آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے میسیج کے ساتھ. آج کا جو ہمارا میسیج ہے وہ یہ ہے کہ تم میں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آ گئے. تو جاننے کے لیے ہم خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے. یعقوب کا خط اس کا 4 باب اس کی پہلی آیت سے میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. خداوند کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے: تم میں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آ گئے؟ کیا ان خواہشوں سے نہیں جو تمہارے اعضاء میں فساد کرتی ہیں؟ تم خواہش کرتے ہو اور تمہیں ملتا نہیں، خون اور حسد کرتے ہو اور کچھ حاصل نہیں کر سکتے. تم جھگڑتے اور لڑتے ہو، تمہیں اس لیے نہیں ملتا کہ مانگتے نہیں. تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں، اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو تاکہ اپنی عیش و عشرت سے خرچ کرو. خداوند کے پاک کلام پڑھے، سنے، سمجھے اور عمل کیے جانے پر خداوند کا شکر ہو، خداوند کی برکت ہو. تو جب ہم خداوند کے پاک کلام کو پڑھتے ہیں، اس میں سے دیکھتے ہیں، تو کیا ہمیں ملتا ہے کہ ہم میں لڑائیاں اور جھگڑے کیوں ہیں؟ تو وہ صرف اور صرف خواہشوں کی وجہ سے ہیں. اور جب خواہشیں آتی کیسے ہیں؟ خواہشیں آتی دیکھنے سے ہیں. جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس یہ چیز ہے تو ہم بھی اس چیز کو حاصل کریں. تو پھر ہم اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے، اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہم ہر غلط کام کرتے ہیں تاکہ ہم اس خواہش کو پورا کر لیں. تو جب ہم وہ والی خواہش ہماری پوری نہیں ہوتی تو پھر حسد پیدا ہو جاتی ہے. پھر حسد جب آتی ہے تو ہم جس کے پاس وہ چیزیں ہوں گی تو ہم اس کے خلاف کیا کرتے ہیں؟ باتیں کرتے ہیں، اس کے پیچھے سے باتیں کرتے ہیں. اس کی کوئی بھی بات کرے تو ہم اس کے خلاف ایک دم سے باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب حسد کرتے ہیں. تو حسد سے کیا ہوتا ہے؟ لڑائیاں اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، خواہشوں سے اور حسد سے. تو جیسے کہ آپ سب بھی سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، فیس بک، یوٹیوب وغیرہ. تو ہر ایک ایپ پہ جو کہ خادم بھی ہیں، خادمین بھی ہیں، تو اور بھی کافی لوگ ہیں، یعنی کہ ہر کوئی ایک دوسرے کے خلاف کیا کرتا ہے؟ باتیں کرتا رہتا ہے. وہ اس لیے کرتا ہے کہ جس کے پاس یعنی کہ وہ چیزیں ہوں یا جس کے پاس فیم ہو تو اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں. وہ کیوں کرتے ہیں؟ کہ اس کو بدنام کرنے سے کیا پتہ ہم بھی فیمس ہو جائیں یا ہمیں بھی فیم مل جائے. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ بری خواہشیں ہوتی ہیں. تو اس کو پورا کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ حسد کرتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. جب جھگڑے پیدا ہوتے ہیں تو ہم خدا کی نظر میں بھی گناہ گار ہوتے ہیں اور اس دنیا میں بھی. تو اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے خواہش تو کرنی ہے لیکن اچھی چیزوں کی کرنی ہے. تو اچھی چیزیں کون سی؟ ہم نے خداوند کی خواہش کرنی ہے، پاکرو کی خواہش کرنی ہے، نجات کی خواہش کرنی ہے کہ ہم نجات حاصل کریں. جب ہم نجات پائیں گے، اس کے حضور جائیں گے، تو خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہوا ہے پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی کو، باقی چیزیں وہ تمہیں انعام میں دے دے گا. تو سب سے پہلی چیز ہے جون سی، اگر آپ خواہش رکھتے بھی ہیں کہ آپ کو فیم ملے یا آپ کو لوگ جانیں یا دنیا جانے، تو میرا اپنا ذاتی طور پہ ماننا یہ ہے کہ جب آپ کو خداوند جان رہا ہے، خداوند کے پاک فرشتے جانتے ہیں، تو آپ کو لوگ جانے یا نہ جانے اس کی آپ کو پرواہ نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ آپ تو نجات یافتہ ہیں. آپ کو تو یسوع مسیح جانتا ہے، آپ کو اس کے پاک فرشتے جانتے ہیں، آپ کو خداوند جانتا ہے. جب آپ تو تب بھی وہ جانیں گے نا، خداوند، اس کے پاک فرشتے، یسوع مسیح، پاک روح آپ کو تب بھی جانیں گے جب آپ اس کی حضوری میں جائیں گے، جب آپ اس کی بادشاہی کو ڈھونڈیں گے. جب آپ اس کی حضوری میں نہیں جائیں گے، اس کی بادشاہی کو نہیں ڈھونڈیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو آپ کے اندر حسد پیدا ہوگی نا دوسروں کو دیکھ کے. تو جب دوسروں کو دیکھ کے حسد پیدا ہوگی تو وہ لڑائی جھگڑے کا سبب بنیں گے. تو اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے بادشاہی کو ڈھونڈنا اس کی. جب بادشاہی کو ڈھونڈ لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی کہ نجات کو ڈھونڈ لیں گے، یسوع مسیح کو پا لیں گے، تو پھر ہمارے اندر روح القدس کی نعمتیں آئیں گی. پھر روح القدس ہمارے اندر بس جائے گا، پھر اس کے پھل آئیں گے. جب روح کے پھل آ جائیں گے تو ہم میں محبت، صبر، اطمینان، پختگی پیدا ہوگی. تو یہ ساری چیزیں حاصل کرنے کے لیے، یعنی کہ خواہشوں کو پورا، اگر دنیاوی خواہشیں بھی ہیں تو وہ بھی آپ کو ملیں گی. جو دنیاوی چیز آپ چاہتے ہیں خداوند سے، وہ آپ کو دے گا. لیکن وہ تب بھی آپ کو دے گا نا جب آپ اس کے ساتھ ٹائم کو سپینڈ کریں گے، جب آپ اس کے حضوری میں جائیں گے. جب حضوری میں نہیں جانا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو آپ حسد ہی کریں گے نا لوگوں سے. تو اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس کی حضوری میں جانا ہے فروتنی کے ساتھ. کیونکہ اس کی 5 آیت میں لکھا ہوا ہے، کیا کلام مقدس بے فائدہ یعنی کہ بے فائدہ بولتی ہے. وہ اس نے اگر آپ کے اندر روح القدس رکھا ہے تو روح القدس تو ایسی آرزو نہیں کرتا جس کا انجام حسد ہو.
تو حسد کب آتی ہے؟ جب ہم روح سے خالی ہوتے ہیں. تو جب اگر ہم روح سے بھرے ہوئے ہیں، روح القدس سے بھرے ہوئے ہیں، یہ ان کے لیے بھی میسیج ہے جو خادم ہو کے دوسرے خادموں کے خلاف فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ آ کے باتیں کرتے ہیں، اس نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، اس نے جو بھی کر دیا. آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ بھی تو یعنی کہ جو کلام میں لکھا ہوا ہے، تم جو دوسروں پہ الزام لگاتے ہو خود وہی کام کرتے ہو. تو ہم نے کسی پہ الزام نہیں لگانا، کیونکہ الزام لگائیں گے تو لڑائی جھگڑے پیدا ہوں گے. تو لڑائی جھگڑے کرنا کام یعنی کہ یسوع مسیح کے فالوور کا یہ کام نہیں ہے کہ ہم کسی پہ الزام تلاشی کریں یا اس کے ساتھ جھگڑیں. تو یہ جھگڑے اور لڑائی جھگڑے اور الزامات جب ہم لگاتے ہیں تو یہ کب لگاتے ہیں؟ جب ہم کسی سے حسد کرتے ہیں. تو سمپل سی بات ہے کہ جب ہم حسد کریں گے تو کسی کے خلاف بولیں گے، جب ہم حسد ہی نہیں کریں گے تو کسی کے خلاف بولیں گے نہیں. تو جب ہم خداوند کے ساتھ چلیں گے تو وہ ساری چیزیں ہمیں انعام میں دے گا. تو پھر خداوند کیا یعنی کہ 6 آیت میں کیا لکھا ہوا ہے کہ خداوند توفیق بخشتا ہے. تو وہ ہمیں توفیق بخشتا ہے کہ ہم رحم دلی سے، تحمل سے ہر کسی کی سنیں اور اس کے بعد دعا کریں. کیونکہ خداوند اگر پھر بھی نہیں وہ باز آ رہا تو پھر یعنی کہ اس کی 6 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے. پھر خداوند آپ کا مقابلہ کرے گا. جو کہ باز ہی نہیں آ رہے، ایک دوسرے کے خلاف لگے ہوئے ہیں، تو وہ پھر خداوند کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. تو پھر اس کی 7 آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اگر تم فروتنی کے ساتھ خداوند کی تابع داری میں آؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ تم ابلیس کا مقابلہ کرو گے تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. جب ہمارے اندر روح القدس آ جائے گا، اس کی فروتنی کے ساتھ ہم اس کی حضوری میں جائیں گے، اس کی تابع داری میں جائیں گے، تو ابلیس کا مقابلہ کریں گے تو وہ ہم سے بھاگ جائے گا. اب کچھ لوگ کہیں گے ہم میں کون سی بدرو ہیں؟ تو یہ حسد اور یعنی کہ حسد اور خواہشیں کیا ہیں؟ جو بری خواہشیں اور حسد ہے یہ شیطان کی ہیں نا، یعنی کہ شیطان کی تصویریں ہیں. تو وہ ہم میں داخل کرتا ہے، چور آتا ہے چرانے کے لیے اور وہ تمہارے اندر سے روح القدس کو چرا لیتا ہے. تو وہ روح القدس کو کیسے چراتا ہے؟ خواہشوں اور حسد سے، یعنی کہ آپ کے اندر خواہشیں پیدا کرتا ہے. جب آپ اس کی حضوری میں فروتنی کے ساتھ جائیں گے تو وہ جون سی شیطان کی ابلیس کی بری خواہشیں ہوں گی تو وہ جاتی رہیں گی اور ابلیس اپنی تمام خواہشوں کو لے کے بھاگ جائے گا، ہمارے بدنوں سے، ہمارے ذہنوں سے دور ہو جائے گا. تو پھر ہمیں کسی کے خلاف بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، کیونکہ ہم تو اس کی بادشاہی کو ڈھونڈ لیں گے اور باقی ساری چیزیں ہمارے پاس ہوں گی، جیسے کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے. تو خداوند آپ کو برکت دے. تو اسی وجہ سے ہمارے اندر لڑائیاں اور جھگڑے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر بری خواہشیں آ جاتی ہیں. تو آج کے بعد آپ سب نے کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی ہے اور خداوند سے کہنا ہے کہ خداوند خدا ہر قسم کی بری خواہشیں، بری باتیں ہمارے بدنوں سے، ہمارے ذہنوں سے جاتی رہیں اور ہم خداوند خدا ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہم فروتنی کے ساتھ تیری حضوری میں آ سکیں، تیری تعریف اور تیری ستائش کر سکیں. تو جب ہم ایسے دعا کریں گے تو ہر قسم کی خواہشیں، بری خواہشیں جاتی رہیں گی اور روح کی خواہشیں آتی رہیں گی. جب روح کی خواہشیں آئیں گی تو روح کے پھل آئیں گے، تو پھر ہم برکت پائیں گے اور ہمارے وسیلے سے دوسرے لوگ بھی برکت پائیں گے. خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے، اس میسیج کے وسیلے سے برکت دے اور اپنے جلال میں بڑھاتا جائے.